اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 سے آیت نمبر 176 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج سورۃ النساء مکمل ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسول بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہوگا تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ اس میں ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو تمہارے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ تم کہو اللہ پر، الی الحق، مگر حق، یا سوائے حق، سوائے حق کے اللہ پر تم کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، در حقیقت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، جو اس نے ڈالا اسے، الی مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور اس کی روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو کہ تین ہے، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہوگا تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، ان یکونو، کہ ہو، لہو، اس کو، ولد، بیٹا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اس آیت میں القا ایک ہی ورڈ نیا ہے، ڈالنا۔ شاید یہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے، لاٹھی ڈالنے کے لیے جب بولا گیا، رسیاں، جادوگروں کو رسیاں پھینکنے کے لیے جب بولا گیا تو اس میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ لَن یستنکف المسیح، نہیں ہرگز آر محسوس نہیں کرتا عیسیٰ مسیح، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہو اللہ کا بندہ، ہرگز آر محسوس نہیں کرتے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ ہو اللہ کے بندے۔ آر محسوس کرنا یا بے عزتی محسوس کرنا۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتے بھی۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، بے عزتی محسوس کرے گا، ان عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُوهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب وہ جمع کرے گا انہیں، ان سب کو اپنی طرف اکٹھا، تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو رہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کرے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ پائیں گے اپنا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دیں گا انہیں اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور رہے وہ لوگ جو آر محسوس کریں گے، بے عزتی محسوس کریں گے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا انہیں عذاب دردناک، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ پائیں گے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ان دو آیتوں میں ایک ہی ورڈ نیا ہے، یستنکف، آر محسوس کرنا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم،
آ چکی تمہارے پاس برہان من ربکم، برہان دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کھلا نور یعنی قرآن مجید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور مضبوط سے تھام لے اسے بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُوهُمْ تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمت منہ و فضل، اپنی رحمت میں اور فضل میں، فضل سے، اپنی رحمت اور فضل سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ رہنمائی کرے گا انہیں سیدھے راستے کی طرف، اور وہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف۔ آسان تھی آیتیں، ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آیتیں دیکھیں۔ یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے فتویٰ دیتا ہے تمہیں اللہ، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن، ایسا مرد، ہلاکا جو انتقال کر جائے، لیس لہ ولد، نہ ہو اسے کوئی اولاد، ولہ اختٌ اور ہو اسے ایک بہن، فلہا نصف ما ترک تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، وہوا یرثھا اور وہ خود اس کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد اگر نہ ہو اس کی بہن کو بیٹا، فإن کانتا اثنتین پھر اگر ہو دو، فلہم الثلثان مما ترک تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس سے جو اس نے چھوڑا، مرنے والے نے چھوڑا، وإن کانوا اخوة رجالا اور اگر ہو بہن بھائی مرد اور عورتیں بہت سے یعنی 2 سے زیادہ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک ورڈ نیا ہے، یہ کلالہ، ایسی میت کو کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ باقی سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اے لوگو، آ چکا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، سو ایمان لاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، اور نہ تم کہو اللہ پر سوائے حق کے، در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، ڈالا اس نے اسے مریم علیہ السلام کی طرف اور اس کی روح ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور نہ تم کہو کہ 3 ہے، باز آ جاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے، در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اسے اولاد، کوئی اولاد، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ہرگز آر محسوس نہیں کرتا عیسیٰ ابن مریم کہ وہ ہو اللہ کا بندہ، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا تو ان قریب وہ جمع کرے گا انہیں اپنی طرف اکٹھا، ان سب کو اکٹھا جمع کرے گا۔ سو رہیں گے وہ لوگ جو ایماندار رہے اور نیک اعمال کرتے رہے تو انہیں پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر، اور ان قریب وہ زیادہ دیں گا انہیں اپنے فضل سے۔
اور رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور تکبر کیا، تو وہ انہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، آ چکا تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے، آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور اس نے نازل کیا تمہاری طرف کھلا نور۔ سو جو ایمان لائے گی اللہ پر اور مضبوطی سے تھام لیں گے اسے، تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور وہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اگر مرد مر جائے، ایک مرد مر جائے، نہ ہو اسے کوئی اولاد اور ہو اسے بہن، تو اس کے لیے آدھا ہوگا جو میت نے چھوڑا، اور وہ وارث ہوگا اس کا اگر نہ ہو اسے بیٹا، اس کی بہن کو بیٹا، وہ خود وارث ہوگی اس کی، یعنی اس کی بہن وارث ہوگی اگر اسے بیٹا نہ ہو۔ پھر اگر ہو دو بہنیں تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس سے جو اس میت نے چھوڑا، اور اگر ہو بہت سے بھائی بہن مرد و عورت، یعنی زیادہ بھائی بہن ہو، تو مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔